الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین انسان در عرف عرفان، یہ موضوع آپ کی خدمت میں بیان کیا جا رہا تھا، اور ہم اس کتاب کے جو کہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کی اصل نمبر 4 کے اوپر پہنچے تھے۔ یہ اصل در حقیقت مربوط ہے انسان کی قبر اور اس کے اعمال کے اوپر، اور اعمال کے تجسم اور تمثل کے موضوع سے متعلق ہے۔ گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں انسان اور انسان کی قوا کا جو اس سے ربط ہے، اور قبر میں انسان کے لیے جو کچھ برپا ہوگا، اس کا ایک اجمالی خاکہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا تھا۔ آج ہم اسی موضوع کو مزید آگے لے کے چلیں گے اور دیکھیں گے کہ تجسم اور تمثل کے عنوان سے دین اسلام میں کیا امر وارد ہوا ہے۔ جیسا کہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا کہ انسان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے جو رشد کے اور طے کرنے کے عوالم بنائے ہیں، وہ 3 عوالم ہیں۔ اگر ہم عالم ربوبی کو دیکھیں تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ چونکہ مختص ہے، اس سے ہٹ کے دیکھیں تو 3 عوالم ہمارے پاس ہیں۔ اگر قوس سعودی کے عنوان سے دیکھیں، یعنی نیچے سے اوپر کی طرف جائیں، تو ہمارے پاس عالم ناسوت، جسے عالم دنیا بھی کہتے ہیں، یا اس کو ہم دوسرے معنی میں عالم حس اور عالم طب سے بھی تعبیر کرتے ہیں، یہ ہمارے پاس عالم ہیں۔ اس کے بعد اگلا عالم عالم ملکوت ہے۔ اگر اس کے عالم قوس نزولی کے اعتبار سے دیکھیں، عالم ملکوت کہتے ہیں، عالم ذر بھی عرفاء اسی کو نام دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ قوس سعودی کے عنوان سے دیکھتے ہیں تو اسی عالم کا دوسرا نام عالم برزخ یا عالم قبر ہے، کہ جس سے متعلق آج ہماری گفتگو ہے، اور اعمال کا اس سے ایک خاص تعلق ہے۔ اس سے اوپر جو ہمارے پاس عالم ہے، عالم قیامت ہے، کہ گزشتہ درس میں آپ مثالوں کے ذریعے سے ان عوالم اور ان عوالم کی خصوصیات کو جان چکے ہیں۔ عالم برزخ، عالم قبر، چونکہ یہ تجرد ناقص ہے، یعنی اس میں ایک خصوصیت مادی ہے، اور ایک عنوان سے دوسری جانب سے دیکھیں تو یہ قیامت سے مشابہ ہے۔ بس ایک طرف سے دیکھیں تو یہ دنیا سے مشابہ ہے، دوسری طرف سے دیکھیں تو قیامت سے مشابہ ہے۔ اسی شباہت کی بنیاد پہ اس کو برزخ کہا جاتا ہے، کہ درمیانہ ایک مرحلہ، رکاوٹ، یا علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ کی تعبیر کے مطابق اس کو سحر سے تعبیر کیا گیا ہے، کہ نہ شب ہے نہ روز ہے، نہ دن ہے نہ رات ہے۔ عالم برزخ کی حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک عالم، چونکہ ہم یہ بھی مطلب گزشتہ درس میں پڑھ چکے کہ اس طرف توجہ رہنی چاہیے کہ ہر عالم کے نمونے ہمارے وجود میں ہیں۔ ہر عالم کے نمونے کیا ہیں؟ ہمارے وجود کے اندر موجود ہیں، یعنی جتنے جہان ہیں ان جہانوں کے نمونے ہمارے نفس کے اندر موجود ہیں۔ یہ جائزہ اپنے نفس کا انسان کو بہت دقتوں میں لے جاتا ہے، کیونکہ آپ اگر اپنے وجود پہ جسم کو مد نظر رکھیں تو یہ عالم دنیا سے مربوط ہے۔ جو ہمارا جسم ہے یہ عالم دنیا سے مربوط ہے۔ انشاءاللہ آگے بعض مباحث آئیں گی، آیا باہر جو ہوتا ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، یا قوت خیال جو ہمیں دکھاتی ہے وہ نظر آتا ہے؟ اس کے اوپر آپ دقت کریں، یعنی انسان جو کچھ بھی اس دنیا کے اندر ظاہر کے عنوان سے برپا کر رہا ہے، وہ در حقیقت اس کے لیے تصویر کشی قوت خیال کرتی ہے۔ ہم گزشتہ درس میں قوت خیال کے بعض امور در کر چکے ہیں، اور سائنس بھی بہت ساری چیزوں میں اب قریب عرفانی موضوعات اور نتائج کے آتے جا رہی ہے۔ مثلا ابھی ہمیں ایک سبز پتہ نظر آتا ہے، سفید دیوار نظر آتی ہے، بلا شک و شبہ سفیدی دیوار کے اوپر کہاں ہے، حال اور محل کی بات ہے، کہ محل یعنی جگہ، سفیدی جس جگہ پہ وہ دیوار ہے، لیکن جو مجھے دکھائی دے رہا ہے وہ وہی ہے کہ جو باہر ہے، یا وہ مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ جو میری آنکھ کے ذریعے سے قوت خیال کی دسترس میں آتا ہے، اور قوت خیال میرے لیے نمایاں کرتی ہے۔
یہ اس کو ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے بقیہ فلاسفہ سے اختلاف کرتے ہوئے نظریہ پیش کیا کہ انسان اندرون سے دیکھتا ہے، نہ کہ بیرون سے۔ ہاں بیرون عوامل بنتے ہیں، اسباب بنتے ہیں، دیکھتا اندرون سے ہے۔ اس لیے یہ انسان اندرون کا بڑا گہرا جائزہ لے کہ اس بحث کو کسی نہ کسی اصل کے ذیل میں، چونکہ 47 اصل ہیں، ہم ابھی چوتھی اصل کے اوپر موجود ہیں، ہم انشاءاللہ اس کا جائزہ لیں گے۔ عالم ہم یہ ملاحظہ ہم نے گزشتہ درس میں کیا تھا، ہر عالم کے نمونے ہمارے نفس کے اندر موجود ہیں، ہر عالم کے نمونے موجود ہیں۔ اس مادی جہان کا نمونہ جو ہمارے نفس میں موجود ہے وہ مادی جسم ہے۔ اچھا، قبر اور برزخ جہاں پہ ہم نے اس کے بعد منتقل ہونا ہے، اس کا نمونہ ہمارے پاس کیا ہے؟ خیال۔ خیال انسان کا وہ نمونہ ہے۔ آپ خیال پہ دقت کرنا شروع کر دیں، برزخ اور قبر آپ کے لیے آشکار ہونا شروع ہو جائے گی۔ پوچھتے ہیں کہ قبر کیسی ہوگی، کیا ہوگا وہاں پہ؟ ادھر اندھیرا ہی اندھیرا ہے یا ادھر کوئی رنگ برنگ کی چیزیں ہیں، لذت ہے، تکلیف ہے، کیا ہے؟ آپ اپنے خواب اور خیال کے اوپر غور کرنا شروع کر دیں، کیونکہ عالم مثال یا عالم مثال منفصل کا نمونہ یہ ہمارے پاس ہے۔ اسی طریقے سے عالم ہمارے پاس قیامت ہے، اس کا نمونہ عقل ہے۔ ایک قوت عقل ہے اور ایک عالم عقل ہے، دونوں اصطلاحات کو مخلوط نہیں کرنا۔ ایک ہے ہمارے اندر قوت عقل اور ایک ہے عالم عقل۔ عالم عقل کا نمونہ ہمارے نفس کے وجود کے اندر قوت عقل ہے۔ ہمارے وجود کے اندر بس قوت خیال کیا ہے؟ برزخی نمونہ ہے، اور قوت عقل کیا ہے؟ وہ عالم عقل کا ہمارے وجود میں نمونہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے وجود میں قرار دیا ہے۔ یہ تو ایک بحث ہماری ہو گئی۔ تجسم اعمال کی طرف آئیں کہ آخر میں ہم نے ایک روایت پڑھی تھی امام علیہ الصلوۃ والسلام کی، جس میں ہم نے دیکھا کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کے سامنے اس کے اعمال وہ متمثل ہوتے ہیں۔ اعمال کا تمثل بہت اہمیت کی حامل چیز ہے۔ دین اسلام میں اس عنوان سے جو ہمارے ہاں کتب ہیں، دینی کتب، اس میں چند نام استعمال ہوتے ہیں۔ تمثل قرآن کریم کا لفظ ہے، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ جناب مریم علیہ السلام کے لیے جناب جبریل علیہ السلام وہ ایک بشر سوی، کامل جوان بشر کی مانند نمایاں ہوئے۔ اور ایک لفظ تجسم استعمال ہوتا ہے۔ تجسم اور تمثل میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن تجسم جو ہے یہ بعض کہتے ہیں تمثل دقیق تر ہے، بعض کہتے ہیں تجسم۔ تشکل ہوتا ہے ظاہری صورت میں، مادی طور پہ صورتوں کا تبدیل ہونا۔ جیسے جنات ہیں، وہ جنات مختلف صورتیں اختیار کر سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ فرشتے بھی انسان کو نظر آتے ہیں لیکن تمثل کرتے ہیں۔ بس تشکل جو ہے وہ جیسے علماء نے تحریر کیا ہے وہ ظاہر میں ہوتا ہے، یعنی ہمارے اندرون سے باہر ہوتا ہے۔ تمثل ہمارے اندرون میں ہوتا ہے۔ اسے میں تکرار کرتا ہوں تاکہ یہ ابتدائی معلومات ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے، پھر ہم آگے چلیں۔ تشکل کہاں پہ ہوتا ہے؟ وہ ہمارے نفس سے باہر ہوتا ہے۔ جیسے بہروپیہ کئی صورتیں اختیار کر کے آ جاتا ہے، تو یہ ہمارے نفس سے باہر وہ صورتیں اختیار کر اور ہم اس کی صورتیں دیکھ رہے ہیں۔ لیکن تجسم اور تمثل کہاں ہوتا ہے؟ ہمارے نفس کے اندرون میں ہوتا ہے، اندر ہوتا ہے، جیسے کہ علماء کرام نے اس بات کو لکھا ہے۔ یہ ایک اہم مطلب ہو گیا جس کو آپ نے ملاحظہ کیا کہ تمثل ہمارے وجود میں، کیونکہ تمثل کے موضوع پہ چند ہمارے دروس سابقہ گزر چکے ہیں کہ آپ اس کی طرف ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تمثل میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک معنی ہے، اس کو قوت خیال جو ہے وہ تصویر کشی کرتی ہے۔ مثلا اگر ہمارے وجود میں انتقام ہے تو قوت خیال اس کو کئی طرح کی تصویر کشی پیش کرے گی۔ مثلا خیال کی دنیا میں اس کا قبیح ترین چہرہ بنا دے گی، اس کے پست اعمال کی نسبت اس کی طرف انسانی نفس دے گا۔ خواب ہے، خواب میں ممکن ہے وہ سانپ کی صورت میں آ رہا ہو، ممکن ہے کہ بچھو ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ در حقیقت وہی حسد ہے، وہی انتقام ہے کہ جو صورت خیال اسے صورت بنا رہا ہے، کیونکہ تکوینی چیز ہے۔ کائنات اللہ تعالیٰ نے جو خلق کی ہے وہ میری اور آپ کی قدرت سے باہر ہے۔ اگر اندر انتقام اور حسد کو پالا تو یہی چیزیں دکھائی دیں گی۔ انسان عموماً اپنے آپ کو ان اوصاف سے مبرہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں تو اس سے پاک ہوں۔ آپ اگر اپنے اعمال پہ
دقت سے نظر کرنا شروع کر دیں تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ امراض میں جکڑے ہوئے ہیں، اور اگر آنکھیں بند کریں گے تو اس طرح دکھائی دے گا کہ کوئی مرض ہی نہیں لگا ہوا۔ اور انہی امراض کو دور کرنے کا سب سے بہترین وقت جوانی ہے، اس کے بعد تو مجبور ہے انسان۔ بڑھاپا یعنی مجبوری۔ بڑھاپے کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کچھ جوانی میں اس نے پا لیا، اب وہ ارادہ کرے نہ کرے اس سے صادر ہونا ہی ہونا ہے، وہ اس کے اختیار سے باہر ہوتا ہے۔ اس لیے بوڑھے کو یہ نہ سمجھیں کہ وہ مصلے پہ بیٹھا ہے، خاموش ہے تو ذکر الہی کر رہا ہے۔ وہ بیچارہ اٹھنے کی کوشش کر رہا ہے، اٹھنے کی کوشش میں اس کو 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ وہ کنسنٹریشن برقرار رکھنا چاہ رہا ہے، اسے نیند آ جاتی ہے۔ وہ کنسنٹریشن ہی، اسے 2+2 4 کا رزلٹ لینا چاہیں، ممکن ہے آدھا گھنٹہ لگ جائے۔ یہ ہمارے پاس ایسے بزرگ کئی ہیں کہ اچانک انہیں ہارٹ اٹیک ہوا، آپریشن ہونے کے بعد ان کو پہلے تو انہیں بینک بیلنس یاد ہوتے تھے، کئی لوگوں کے زبانی انہیں حساب کتاب یاد ہوتے تھے، اس کے بعد ایک چھوٹی سی چیز بھی نہیں یاد۔ وہ زور دیتے رہتے ہیں، خاموشی سے سوچتے رہیں گے، پھر کہیں گے نہیں سمجھ آ رہا کیا ہے۔ انسان بڑھاپے میں اس طریقے سے وہ لاشعوری طور پہ اس کے منہ سے جو چیزیں نکل رہی ہیں وہ اس نے جوانی میں کمایا ہے، اس لیے بڑھاپے کا تصور بھی نہ کریں کہ ہم اس میں کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر کچھ کمانے کی عمر ہے، کچھ کرنے کی عمر ہے، وہ صرف جوانی ہے۔ آپ مثلا ابھی رجب المرجب ہے، اس کے روزے رکھنا چاہیں، بغیر سحری کے جوان روزے رکھ لیں۔ ابھی تو سردیاں ہیں، شدید گرمیوں میں وہ سحری کے بغیر سارے روزے رکھ سکتا ہے۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، 4 دن بعد عادی ہو جائے گا وہ۔ ہاں بہت نقاہت طاری ہو رہی ہو تو دین اسلام کہتا ہے کہ ضرر سے اپنے بدن کو بچاؤ، چھوڑ کے روزے رکھو۔ پہلے مہینے کے 3 روزے رکھ لیے، ایام 20 جیسا کہ ابھی چل رہے ہیں، 13، 14، 15 رجب المرجب، کہ بہت اس کا اجر ہے، اور ایک عجیب نورانیت انسانی نفس میں جنم لیتی ہے اگر یہ روزے رکھے انسان ایام 20 کے۔ اسی طرح آخری روزے مہینے کے کہ شعبان سے ملا دے، پورے ماہ کے روزوں کا اجر بھی اللہ تعالیٰ عنایت فرماتا ہے، اور اندر ایک معنوی قوت انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ اب بوڑھا بیچارہ رکھنے لگے، وہ شوگر سے یا مر جائے گا یا کمزوری سے اس کے اوپر کوئی اور بیماری اور آفت پڑ سکتی ہے، وہ لاچار ہے، وہ نہیں کچھ کر سکتا۔ لہٰذا بڑھاپا ہے پھل جو جوانی میں اس نے کمایا ہے، اس لیے تصور بھی نہ کرے کہ انسان کل کچھ کر لے گا، کل نہیں، آج جو کر سکتا ہے وہ کر لیا۔ لہٰذا انسان کے پاس ابھی یہ وقت ہے کہ وہ کر لے۔ مثلا پیدل چل رہا ہے، انسان کا نفس تو نہیں سوتا، جیسے کہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ عرفا اس کائنات میں غیر اللہ کو وجود کا نام نہیں دیتے، غیر اللہ کو وہ وجود صرف اللہ تعالیٰ کو نام دیتے ہیں۔ یعنی عرفا جب وجود کہتے ہیں، فلاسفہ تو اس کو تھوڑا سا توسیع دیتے ہوئے ممکن الوجود، واجب الوجود تقسیم کرتے ہیں، یہ تقسیم عرفا نہیں کرتے۔ عرفا فقط اور فقط ہستی اور وجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر اسماء اور صفات ہیں، اور ہر اسم کے مظاہر ہیں۔ ہر اسم کے کیا ہیں؟ مظاہر۔ ان مظاہر کو آپ مظاہر کو موجودات کہتے ہیں، ممکن الوجود کو کیا کہتے ہیں؟ مظاہر۔ یہ مظاہر جو ہیں یہ اسم کے ذریعے سے اللہ ان کی ربوبیت کر رہا ہے، یعنی ہر اسم جو ہے وہ اس مظہر کے لیے رب کا کام کرتا ہے، اور اس اسم کی ربوبیت اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ رب العالمین، رب اصلی ہے، حقیقی رب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور وہ کیا کر رہی ہے کہ ان اسماء کے توسط سے سب کی ربوبیت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ ابھی انشاءاللہ یہ مطلب آگے کا ہے، لیکن صرف اشارہ میں نے اس لیے آپ کی خدمت میں کیا کہ سمجھ سکیں کائنات کے اندر جو موجودات ہیں یہ کیا ہیں؟ مظاہر ہیں، انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مظاہر کہتے ہیں۔ اب موجودات کی صورتیں مختلف ہیں، مختلف مجموعے بنتے ہیں، مظاہر اللہ کے انگنت ہیں۔ انسان اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں عمل انجام دے سکتا، اس کی طرف سے فیض جاری ہوتا ہے، اسی کی طرف سے عنایات ہیں، اسی کی طرف سے الطاف اللہ تعالیٰ نے جاری کیے ہیں۔ انسان جو ہے وہ اپنے طور پہ نشوونما پاتا ہے، اس کی نشوونما اسی علم اور عمل سے وابستہ ہے، اور یہی ہمارے آج کے ٹاپک کا اصل جو موضوع ہے وہ یہی بن جاتا ہے۔ لہٰذا انسان جو عمل انجام دیتا ہے وہ عمل ظاہر ہونے کے بعد خارج میں ختم ہو جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ ظاہر ہوا پھر
ختم ہو گیا. آپ نے رکوع کیا، جب اٹھ گئے تو رکوع ختم ہو گیا یا نہیں؟ جو ایک صورت تھی وہ ختم ہو گئی. آپ نماز کے لیے 5 منٹ کھڑے رہے، قبلہ رخ ہو گئے، خضوع اور خشوع کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں. 5 منٹ کے بعد یہ کہ حالت جو صورت پیدا ہوئی تھی خارج میں دیکھنے کے اعتبار سے ختم ہو گئی یا نہیں؟ ختم ہو گئی. لیکن ہر عمل ایک اثر نفس پر چھوڑ جاتا ہے. ہر عمل کیا کرتا ہے؟ ایک اثر نفس کے اوپر قائم کر جاتا ہے. اس اثر کو کہتے ہیں ملکات. اس اثر کو کیا کہتے ہیں؟ ملکات. لہذا ملکات در حقیقت انسان کا تعارف ہے. کوئی پوچھے کہ انسان کیا ہے، وہ اگر کمپیوٹر کی طرح سارے فلسفہ اور عرفان کی اصطلاحات بیان کر دے، وہ فوراً سارے کے سارے استدلالی فتاویٰ بیان کر دے اور ان کے فقہی استدلال بیان کر دے، اس سے انسان کے کسی منصب یا انسان کے کسی قدر و منزلت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. اس نے کیا ملکات کمائے ہیں. اس لیے ملکات کے اوپر ہماری گفتگو گزر چکی ہے، لیکن اس کو مزید ہمیں آگے بڑھ کر دیکھنے کی ضرورت ہے. لہذا ملکات کی میں دوبارہ آپ کی خدمت میں تعریف بیان کر دوں کہ ملکات کی کیا تعریف ہم نے کی تھی. عمل جب بھی انسان صادر کرتا ہے ایک اثر نفس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ رونما ہوتا ہے. اگر وہ مسلسل کنٹینیوسلی عمل انجام دیتا رہے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ اثر. وہ ایک قدرت اندر پیدا کر لے گا، نفس کے اندر ایک قدرت پیدا کر لے گا. انسان بہت سارے اپنی زندگی کے اعمال میں ملکات کو ملاحظہ کرتا ہے. میں اس کی مثال آپ کی خدمت میں چند دے دیتا ہوں اور پھر آگے کی طرف ہم منتقل ہوتے ہیں. اگر آپ غور کریں، ایک بندہ ہے صبح سویرے 7 بجے اٹھنے کا عادی نہیں ہے، اس کی جاب لگ جاتی ہے یا اس کو یونیورسٹی زبردستی جانا پڑ جاتا ہے. جاب کی زیادہ بہتر مثال ہے کیونکہ ختم نہیں ہوتی جب تک ریٹائر نہ ہو. وہ 7 بجے جاتا ہے، ہر روز 7 بجے جاتا ہے. ایک دن گیا، 2 دن، 3 دن، مشکل لگے گی یا نہیں؟ ابتدا میں اسے بڑی شدید نیند آئے گی، صبر کرنا پڑے گا، ہمت سے کام لینا پڑے گا. لیکن 1 سال، 2 سال، 3 سال، پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ چھٹی کے دن بھی نہیں سو پاتا کیونکہ اسے 7 بجے جاگنے کا ملکہ پیدا ہو گیا. تکرار عمل سے کنٹینیوسلی جو انسان، البتہ ارادے کے ہمراہ، عادت اور ملکہ میں ہم فرق ملاحظہ کر چکے ہیں. اگر ارادے کے ہمراہ تکرار سے ایک عمل انجام دیا جائے، وہ انسانی نفس میں کیا بن جاتا ہے؟ ملکہ بن جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا کہ کسی نے بالفرض آپ کی شکایت لگائی ہے. انسان کو بڑا شدید غصہ آتا ہے. پہلے بھی عرض کیا میں نے کہ تمام انسان اندر سے یکساں ہیں، صرف وہ مختلف ہے کہ جس نے تزکیہ نفس کیا. ہاں، حیوانیت کا سفر طے کرنے میں اختلاف ہو سکتا ہے، کسی نے حیوانی ملکات زیادہ کما لی ہے، لیکن انسان اندر سے مختلف صرف وہی ہے کہ جس نے تزکیہ نفس کیا. اور نہ سب اندر سے ایک جیسے ہیں، وہ فرق نہیں اندر سے کرتا. مثلا کسی نے بالفرض، میں ایک مثال دیتا ہوں کیونکہ یہ روزمرہ امور میں آپ ملاحظہ کرتے ہیں، اور انسان اپنے نفس کے اندر بہت دقت کرے. نفس جو ہے وہ انسان کو بہکانے میں سب سے آگے ہے. انسان کا اپنا نفس کی کئی صورتیں ہیں. نفس لوامہ ہے، نفس امارہ ہے، نفس مطمئنہ ہے. نفس امارہ انسان کو ابھارتا ہے برائی پہ، پتہ نہیں لگتا. انسان سب سے اپنا عزیز، قریبی انسان اپنے وجود میں سب سے زیادہ مانوس جس سے وہ اپنے نفس سے ہوتا ہے، اسی کو اپنا خیر خواہ سمجھتا ہے. جبکہ دشمنی سب سے زیادہ یہی نفس انسان کے کرتا ہے، یہی اسے برائی کے اوپر ابھارتا ہے. لہذا نفس کی چالوں کے اوپر بہت دقت سے دیکھیں. یہ نفس ہے کہ زہریلے ترین ملکات ہمارے بنا دیتا ہے. کیونکہ ممکن ہے میں ایک جسم سے عمل انجام نہیں دے رہا، نفس میں تو عمل انجام دے رہا ہوں، ملکہ بنے گا یا نہیں؟ اصل دقت یہاں پہ کرنے کی بات ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بیچارہ غریب ہر روز سائیکل پکڑ کے پیدل جا رہا ہوتا ہے یا کبھی سائیکل پہ بیٹھ کے جا رہا ہوتا ہے، اس مظلوم نے نہ کبھی ڈاکہ ڈالا ہے، نہ کبھی کرپشن کی ہے، اور نہ ہی کبھی کسی کا مال لوٹا ہے، تو اس کے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا وجود میں. اس کو اگر ہم حاکم بنا دیں تو ممکن ہے کہ یہ عدل و انصاف کرے، کیونکہ غربت کا ذائقہ چکھ چکا ہے. یہ اندازہ لگانا غلط ہے، باطل ہے. کیوں باطل ہے؟ ممکن ہے کہ وہ ہر روز اسی غم میں ہو کہ یہ تو ہمارا گاڑیوں میں پھرتے رہتے ہیں، مجھے ایک دفعہ موقع تو مل جائے.
پھر میں بھی ایک بڑا ہاتھ ماروں گا اور ایک گھر بنا لوں گا اور ایک گاڑی خرید لوں گا. ایک دفعہ میرے ہاتھ میں یہ ادارے کی سیٹ آ جائے پھر دیکھنا کہ میں کیا کیا کرتا ہوں. ہر روز وہ اسی طرح کی، جیسے ہم جاتے ہوئے نہیں پلان بنا رہے ہوتے، ممکن ہے کوئی آنکھیں نیچی کر کے سیدھا چل رہا ہوں، کہیں گے ماشاءاللہ بہت نیک پاکیزہ انسان ہے، ہر ٹائم ذکر بھی مشغول رہتا ہے. کیا پتہ کہ ہر روز خیالات میں کیا ملکات اپنے وجود میں بنا رہا ہے. جیسے گھر میں ہر روز خاتون جو ہے وہ برتن دھو رہی ہے، خاموشی کے ساتھ ہنڈیا بنا رہی ہے، انسان سمجھتا ہے کہ شاید کاموں میں مصروف ہے، اس کے ہاتھ مصروف ہیں، اس کا بدن کسی سے انتقام لے رہا ہے، کسی کی غیبت کر رہے، چغلی کھا رہے، تہمت لگا رہے، ذکر الہی میں بھی مشغول ہو سکتا ہے. لہٰذا نفس کے اندر جو ہم تکرار کرتے ہیں وہ ملکہ بنتا چلا جاتا ہے. اس کو کنٹرول کیا تو یہ مراقبہ کہلاتا ہے. اگر اس کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو گئے، کہ مراقبے کے بارے میں ابتدائی میں معلومات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن ابھی ملاقات کے اوپر غور کریں. ہم اپنی ایک عام عادی صورت میں جائزہ لیتے ہیں. آپ ایک جگہ اجتماعی جگہ پہ ہیں، ایک بندہ آپ کی ایک شکایت لگاتا ہے، آپ کو ہر ایک کو ہی غصہ آتا ہے، یار میری شکایت لگا دی. اب اس نے کس طرح اس سے انتقام لینا ہے؟ ادھر تو وہ پی گیا، بعض تو ہیں فوراً اظہار کر دیتے ہیں اور لڑ پڑتے ہیں. ہر دو صورتیں غلط ہیں. وہ بہت ہی زیادہ ابھی ابتدائی مرحلے میں جو فوراً اپنے جذبات کا اظہار کر دیتا ہے. ہمارے معاشرے میں تو جذبات کا اظہار اس نام سے کیا جاتا ہے کہ میں منافق تھوڑی ہوں، جو اندر ہوتا ہے میں ظاہر کر دیتا ہوں. دین اسلام یہ حکم نہیں دیتا اندر غلاظت ہے تو ظاہر کر دو، اندر تمہارے یزیدیت بھری ہوئی ہے تو یزیدیت کو ظاہر کرو. گند بلا کو اپنے اندر کنٹرول کرنا خوبی ہے، نہ کہ باہر نکال دینا خوبی ہے. اگر اندر گند بلا اور غلاظت ہے انسان کے وجود میں، اسے کنٹرول کرے. کنٹرول کرنا ایمان ہے، نہ کہ اسے ظاہر کر دینا ایمان ہے. بہت سارے امور میں انسانوں کو غصہ آتا ہے، وہاں غصے کا اظہار جائز نہیں ہے شرعاً. وہاں پہ غصے کو قابو کرنا اصل ایمان ہے. اس لیے منافق اسے نہیں کہتے کہ جو اندر ہے وہ اس کو نہ ظاہر کرے اور جو باہر ہے اس کے برعکس عمل کرتا رہے. نہیں، اسے منافقت نہیں کہتے. منافقت وہ ایمان سے تعلق رکھتا ہے. آپ کے وجود کے اندر اگر ایمان نہیں ہے اور اظہار ایمان والا کرے، یہ نفاق ہے. لیکن اگر اندر وحشی پن ہے تو وحشی پن کو کنٹرول کرنا عین دین، انسانیت اور ایمان ہے، نہ کہ منافقت. لہٰذا انسان اپنے وجود کے اندر بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے گویا کے حالات نے اسے قید خانے میں رکھا ہوا ہے، جکڑا ہوا ہے حالات نے. جیسے مریض ہوتا ہے نا، مریض ہوتا ہے تو کیا کیا کھانے بہترین سامنے نہیں پیش کیے جا رہے ہوتے، سارے نرم پڑ جاتے ہیں، سارے اس کا خیال رکھتے ہیں. وہ اندر ایک ایسے زندان میں اور جیل میں بند ہوتا ہے کہ وہ ایک لقمہ نہیں اٹھا پاتا. نہ جو ہمدردی کرنے ہیں ان کا شکریہ ادا کر سکتا ہے، نہ کوئی کھا پی سکتا ہے. وہ اندر ایک جیل کے اندر قید ہے. لہٰذا ملکات کے اوپر خصوصی توجہ کریں کہ جو ہمارا یہ ٹاپک ہے تجسم اعمال، اس کے اوپر ملکات کے اوپر سب سے پہلے توجہ کریں. اس کے نتائج آگے ہمارے سامنے آئیں گے، کیونکہ ملکات عرفان نہیں ہیں. ملکات کی معلومات حاصل کرنا اور اچھے ملکات کو حاصل کرنا، برے ملکات کو دور کرنا، یہ عرفان نہیں ہے. اسے کہتے ہیں اخلاق. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جو اخلاق کا مرحلہ طے نہ کرے کبھی بھی عملاً عارف نہیں بن سکتا، کیونکہ معلومات کا اکٹھا کرنا تو عرفان نہیں ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنا علمی طور پہ یہ بھی ایک کمال ہے، لیکن عرفان وہ ہے کہ جہاں پہ اللہ اسے تعلیم دیتا ہے اس کے تزکیہ نفس کی وجہ سے، جہاں پہ وہ اللہ کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، وہ محبت اور عشق الہی میں اعمال کو انجام دیتا ہے. اس محبت کو ہم عرفان سے تعبیر کرتے ہیں. حل الدین الا الحب، صحیح سند روایت میں اہل بیت علیہ السلام سے وارد ہوا ہے کہ دین محبت کے علاوہ کچھ ہے. محبت سے عکاسی ہے عرفان کی. آئیں ملاقات کے اوپر غور کریں، کیونکہ ہماری یہ جو بحث ہے تجسم اعمال کے حقائق کو ایک روشن کس نے کیا ہے؟ عرفان نے. ہم ان حقائق کا ایک علمی جائزہ لے رہے ہیں. ملاقات کے اوپر اگر آپ غور کریں تو ملاقات ضروری نہیں ہے کہ جسم سے ایک عمل صادر ہو. بعض اوقات نفس عمل صادر کرتا رہتا ہے. مثلا نفس یہ عمل انجام دے رہا ہے کہ ابھی تمہارے سے اتنے پیسے نکلے، ابھی اتنے نکلے، ابھی اتنے نکلے. ہر روز اندر ایک وہ لڑائی لڑتا ہے. اگر اس نے شکست دیتا رہے بخل کو تو بخل کو شکست دے کے سخی بن جائے گا، ملکہ سخاوت حاصل کر لیا.
اور اگر وہ بخل کے ساتھ ٹکراؤ کرتا رہا، کیونکہ نفس آپ کے سامنے ایسی تصویر کشی کرے گا کہ تم پیسے جو خرچ کر رہے ہو نادان ہو، کوئی احمق ہو، بے وقوف ہو، دوسرے تھوڑی کرتے ہیں، فلاں بھی تو مولانا صاحب تھے، انہوں نے کبھی پیسے خرچ کیے؟ کیونکہ ہمارے ہاں تو رواج ہے، غریب سے پیسے نکال لیتے ہیں لیکن طالب علم یا مولانا صاحب سے پیسے نہیں نکلواتے، گویا کہ صدقہ صرف غریب کے لیے اللہ نے رکھا ہوا ہے، مولانا صاحب کے لیے نہیں رکھا۔ صدقہ سب کے لیے حکم ہے، اور سب سے پہلے عمل کر کے دکھانا چاہیے۔ لہٰذا اگر وہ اپنے وجود میں نہیں ایک جھگڑا کرتا بخل کے ساتھ تو ملکہ بخل حاصل ہو جائے گا۔ جیسے ملکہ انتقام ہے، ملکہ حسد۔ حسد عام بچوں میں عام طور پہ یہ جب انسان پیدا ہوتا ہے انسانی حیوانی دونوں عناصر لیے ہوئے ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے خمیر میں رکھ دیا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کیونکہ انسان جامع ہے تو حیوانی مرحلے بھی رکھتا ہے، لہٰذا آپ بچے میں حیوانیت کو آشکار پائیں گے۔ حرص اس کے اندر ہے، حسد اس کے اندر ہے، انتقام کا جذبہ اس کے اندر ہے، خود غرضی اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ چیزیں پنپنے لگ جاتی ہیں، نہیں دور کرتے۔ 7 سال کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ معاشرے کے اندر بھی تربیت ملتی اور والدین کے ہاتھوں اور استاد کے ہاتھوں بھی تربیت ملتی، اور ہم کم سے کم ان عناصر کو ختم کر لیتے، لیکن 7 سال میں نہیں ہمیں یہ فرصت مہیا ہوئی۔ اب یہی حسد ہے، حرص ہے، کیونکہ بنیادی ترین امراض یہی ہیں۔ آدم علیہ السلام کا جو اللہ تعالیٰ نے واقعہ قرآن کریم میں لکھا ہے، وہ علماء بیان کرتے ہیں کہ وہ اس لیے نہیں ہے کہ عجیب و غریب سوال اٹھائیں ہم۔ اچھا، آدم نے تو جب اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کرتے ہوئے، مثلاً قرآن کے ظاہر سے اگر آپ استفادہ کریں تو اس طرح سوال ابھارے جاتے ہیں، اگر دانہ کھا لیا یا درخت سے کچھ کھا لیا تو معصیت ہوئی۔ فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، عَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ۔ اب سوال اس طرح بناتے ہیں، تو شیطان نے بھی یہی کیا تھا، تو اللہ نے آدم کو تو معاف کر دیا، شیطان کو کیوں نہیں معاف کیا؟ اس طرح کے پیچیدگیوں میں الجھ جاتا ہے انسان، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ واقعہ اس لیے نازل کیا کہ وہ ابتدائی ترین دشمن کو انسان پہچان لے، ابتدائی ترین دشمن، اور ایسا دشمن جس نے خلد، جنت الخلد سے انسان کو نکال دیا۔ وہ کون ہے اس کا دشمن؟ وہ دشمن کبھی بھائی کی صورت میں بھی آ سکتا ہے، کبھی زوجہ کی صورت میں آ سکتا ہے، کبھی دوست کی صورت میں آ سکتا ہے، ان سب سے بڑھ کر وہ کبھی اپنے نفس کی خواہش کی صورت میں آ سکتا ہے۔ آدم علیہ السلام میں کہاں سے خواہش آئی؟ اس واقعے کے مطابق نفس کے اندر سے آئی، باہر سے تو کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر سوال کرتے ہیں کہ اچھا حوا کا کیا قصور تھا، انہیں کیوں نکالا؟ انہوں نے تو نہیں کچھ کیا تھا۔ بعض کہتے ہیں انہوں نے آدم علیہ السلام کی اتباع میں کھا لیا، انہیں کیا پتا کہ انہیں تو حجت خدا کی بالفرض تابعداری کرنی۔ ان سوالوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ نہیں اتارا، واقعہ اتارا کہ جو انسان کو گھرانے والے امراض ہیں وہ 3-4 ہیں۔ پہلا مرض انسان کے وجود میں تکبر ہے، اپنے آپ کو بہتر سمجھے۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے معصوم ہستیوں کے علاوہ جو اپنے وجود پہ یہ کام نہ کرے، تب تک یہ اپنے وجود میں پیدا نہیں کر سکتا تواضع، وَإِلَّا اپنے آپ کو بہتر دوسروں سے سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے اسے آئے ہوئے 4 دن تو ہوئے ہیں، یہ ہم سب کے اوپر ہی اپنے آپ کو ہیرو بنا کے لانے کی کوشش کر رہا ہے، فلاں جو ہے وہ اجارہ داری چاہتا ہے۔ انسان کے نفس کی یہ باتیں ہیں جو انسان اپنے نفس میں جھانک کے دیکھے۔ لہذا تکبر پہلی چیز ہے، وہ بڑا سمجھتا ہے، دوسرے کو پست سمجھتا ہے، گھٹیا سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو بلند مقام دیتا ہے، دوسرے کو حقیر قرار دیتا ہے۔ یہ نفس اس کے اندر یہ کام کرتا ہے۔ میں اہل علم ہوں، اسے کیا آتا ہے؟ اس نے کون سی یہ چیزیں پڑھی ہوئی ہیں؟ میں اہل عمل ہوں، وہ آج تک مسجد نہیں گیا تو اس نے کیا کام کرنا ہے؟ وہ خصوصاً ہو گناہ گار، پھر تو مذاق اڑا کے اس کا خوب کہے گا۔ لہٰذا تکبر ہوتا ہے، عموماً جب کمال حاصل کرتا ہے متکبر ہوتا ہے۔ ابلیس کیوں نکلا بارگاہ الہی سے، راندہ درگاہ کیوں ہوا؟ کیونکہ اس نے تکبر کیا۔ امیر المومنین علیہ السلام نہج بلاغہ میں فرماتے ہیں کہ جس سبب سے اللہ نے ابلیس کو اپنی بارگاہ سے نکالا تو ثبت کر دیا اللہ نے بنی آدم کے لیے کہ اگر تم نے یہ عمل انجام دیا تو تمہارا بھی یہی حال ہوگا۔ کوئی پارٹی بازی تھوڑی ہے۔ ابلیس تکبر کرے تو اس کی 6000 یا اس سے بھی اوپر کی پتہ نہیں کہ وہ
کون سے سال تھے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اور کس جگہ پہ اس نے یہ عبادتیں کی، اور اتنی عبادتیں کی کہ ملائکہ اپنے میں سے اسے خیال کرتے تھے۔ اسے تکبر کی وجہ سے اللہ نے نکال دیا، تو مجھے اور آپ کو تکبر کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ اپنا مقرب بنا کے رکھے گا؟ اللہ کے قریب ہی نہیں رہے گا۔ بس پہلی یہ صفت ہے، ملکات میں سے ہمارے بن جاتی ہے یہ تکبر۔ اچھا، یہاں پہ ہم ایک روایت کا سہارا لیتے ہیں، اور یہ روایت بھی الکافی نے آ کے حل کی۔ روایت میں وارد ہوا ہے کہ جب روز قیامت اللہ تعالیٰ سب کو اٹھائے گا تو متکبرین وہ کس حالت میں اٹھیں گے، اس کو روایت نے آ کے ذکر کیا، اور الکافی میں یہ روایت وارد ہوئی ہے۔ کیونکہ تمثل کے باب میں پڑھ رہے ہیں تو ادھر آپ اس تمثل کو سمجھیں گے کس طرح سے وہ اٹھے گا۔ روایت اگر نکل آئی تو میں پوری روایت بیان کرتا ہوں، وَإِلَّا صرف اس طور پہ آپ ملاحظہ کریں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے چہل حدیث میں بھی اس کو ذکر کیا ہے، اس روایت کو، کہ روز قیامت جب اللہ تعالیٰ متکبرین کو اٹھائے گا تو انہیں چھوٹے چھوٹے ذرات میں اللہ تعالیٰ بنائے گا، چھوٹے چھوٹے ذرات، اتنے چھوٹے ہوں گے کہ نظر نہیں آئیں گے، اور تمام کا تمام حشر میں خلق خدا کا حساب ہو جائے گا، اور یہ ان کے پاؤں میں کچلے جاتے رہے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کا حساب کتاب لے گا۔ جو اپنے اندر اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھتا ہے، اس کی قبر اور قیامت کیا ہے؟ وہ اتنا ہی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ جو اپنے آپ کو جتنا بڑا سمجھتا ہے اتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں چھوٹا ہو جاتا ہے، اور اس قدر چھوٹا ہوگا کہ خلق خدا محشر میں جب حساب کتاب کے لیے لائیں گے انہیں نظر ہی نہیں آ رہے ہوں گے، اور ان کے پاؤں میں کچلے جا رہے ہوں گے، جیسے کیڑے مکوڑے نہیں کچلے جاتے، اتنے چھوٹے چھوٹے ذرات میں یہ تقسیم ہو جائیں گے، یعنی اتنے چھوٹے ذرات میں یہ اللہ تعالیٰ انہیں قرار دے گا کہ یہ چیختے چلاتے رہ جائیں گے، اور ساری خلق خدا کا جب حساب کتاب مکمل ہو جائے پھر ان کا حساب کتاب شروع ہوگا۔ بس آپ نے پہلی صفت دیکھی کہ منفی صفت، ملکہ بن جاتا ہے انسان جب تربیتی امور سے اپنے آپ کو نہیں گزارتا، بڑا اپنے آپ کو سمجھتا ہے، بہتر اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ دوسری صفت جو اس واقعے کے اندر ہمارے لیے موجود ہے، اس واقعے کی تحلیل بہت طویل کی جا سکتی ہے، لیکن آپ ملاقات کی جانب سے دیکھیں اور اس کے اثرات تمثل کی صورت میں دیکھیں۔ دوسری صفت ہے حرص، لالچ، زیادہ سے زیادہ اکٹھا کرنا، زیادہ سے زیادہ جم کرنا، حریص ہونا، لالچی ہونا۔ تیسری صفت ہے حسد، قابیل نے حابیل کو کیوں قتل کر دیا؟ جناب اب بندے کتنے تھے، کوئی وسائل کی کمی تھی، حجت خدا کے بیٹے تھے، نبی خدا کے بیٹے تھے، لیکن قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ کیا اس کے اندر عنصر تھا جو قابیل نے قتل کیا؟ حسد۔ حسد کب آتا ہے؟ حسد آپس میں جان پہچان کے افراد میں آتا ہے، اور یہ کیوں مجھ سے آگے نکل رہا ہے، یہ لائق کیوں ہے، یہ اتنا قابل کیوں ہے، اسے کیوں یہ چیزیں چلانے آتی ہیں، اس میں یہ والا ٹیلنٹ کیوں ہے، مجھ میں کیوں نہیں ہے، میری تعریف کیوں نہیں ہوتی، میں کیوں نہیں سب سے آگے نکل پاتا، اگر یہ کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں، اور پھر اس کو وہ پیچھے ہٹاتا ہے جب مقابلہ نہیں کر پاتا۔ اور حاسد جو ہے وہ محسود کو نقصان دے کے رہتا ہے، اس لیے قرآن کریم نے یہ وہ بیماری ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، حسد کرنے والا جب حسد کر رہا ہو اس کے شر سے پناہ مانگی، انسان تنہا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ اللہ کے پاس پناہ لے گا۔ جس طرح چھوٹا بچہ بھاگا بھاگا والدین کے پاس پناہ لیتا ہے اگر کوئی ایسی چیز ہے جس سے مقابلہ نہیں کر پاتا، حاسد اسی طریقے سے خطرناک چیز بن جاتا ہے، اپنے آپ کو تو جلاتا ہے، دوسرے کا بھی نقصان کرتا ہے، لیکن یہ حسد ہے کہ جو اس کو کن وادیوں میں جا کے گرائے گا۔ وہ جادو کی طرف آتا ہے، وہ چغلی کی طرف، تہمت کی طرف، غیبت کی طرف، سازش کی طرف، سب کے سب اعمال کیوں انجام دے رہا ہے؟ وہ حسد کی وجہ سے دے رہا ہے۔ اسی طرح انتقام ہے، انتقام انسان لینا چاہتا ہے، لہذا اپنے نفس کی ان چیزوں کو ہم بہت دقت سے دیکھیں، یہ ہمارے وجود کے اندر رہ نہ جائیں۔ مثلا آپ نے یہ دیکھا کہ ایک چیز ہمارے ادھر برپا ہوئی، مجھ سے کسی نے دشمنی کی، اب میں اس سے اس جگہ پہ تو کچھ نہیں کہتا، لیکن موقع کی تلاش میں ہوں
کہ میں موقع کی تلاش میں اس دشمنی کا بدلہ لینے کے لیے اس کی حقیقت کو آشکار دوسرے کے سامنے کروں. میں اس لیے اس کی حقیقت کو آشکار نہیں کر رہا کہ اس کا نفع ہو، اس لیے حقیقت کو آشکار کر رہا ہوں اس نے میرے ساتھ بھی تو ایسا ہی کیا تھا. جیسے چھوٹے بچوں میں دیکھتے ہیں، اس نے تو میرے ساتھ کیا تھا اس لیے میں بھی اس کی شکایت لگاؤں گا کیونکہ میری بھی اس نے لگائی تھی. اندر وجہ کیا ہے؟ انتقام. اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، اس نے بھی میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا، میں نے بھی اس کے ساتھ دھوکہ کیا. اس نے مجھے ناکام کرنے کی کوشش کی، میں بھی اسے ناکام کرنے کی کوشش کروں گا. آہستہ آہستہ ملکہ پیدا ہو جاتا ہے. ظاہراً نماز بھی پڑھ رہا ہے، ظاہراً لوگوں کی مدد بھی کر رہا ہے، ظاہراً بڑا پاکیزہ انسان بھی ہے، لیکن اندر ملکہ کیا وہ کما چکا ہے؟ وہ ملکہ کما چکا ہے انتقام لینے کا. یہ انتقام کیا کیا صورتیں اس کے لیے بناتا ہے. اس کے ساتھ جھگڑے کی صورت میں آ جائے گا، بدتمیزی کرے گا، اہانت کرے گا، کنارہ کش اس سے رہنا شروع ہو جائے گا، اس کے حقوق کو پامال کرنا شروع کر دے گا، یہاں تک کہ دشمنی اندر بڑھتی چلی جاتی ہے. یہ ملکہ پھر بن جاتا ہے. لہذا ضروری نہیں ہے کہ انسان کے ہاتھ پاؤں سے ایک عمل صادر ہو تو تب ملکہ بنتا ہے. اس لیے روایات میں وارد ہوا ہے کہ جس چیز کو تم اپنے اندر زیادہ طلب کرتے ہو اس کی طرف انسان بڑھتا ہے. اس لیے گناہ کا تصور نہ کرو. جو کثرت سے گناہ کا تصور کرتا ہے وہ گناہ میں ہلاکت میں پڑ کے رہتا ہے. امام کے جملات ہیں کہ وہ اس گناہ ہلاکت میں پڑ کے رہتا ہے اگر اس کا تصور زیادہ دیر کرتا رہتا ہے. ادھر اپنے تصورات کو بچانا اور برے تصورات کو قابو کرنا یہ مراقبے سے تعبیر ہوتا ہے. لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ ملاقات انسانوں کے تب بھی بن سکتے ہیں کہ جسم سے اعمال صادر نہ ہوں، کیونکہ نفس اندر سے ایک عمل انجام دے. اسی طرح اچھے اعمال ہیں. پہلی دفعہ امام حسین علیہ السلام کا نام سنا، احساس محبت ہوا. اگلی دفعہ امام حسین علیہ السلام کا نام لیا یا زیارت عاشورہ پڑھی یا سلام بھیجا، تعظیم سے انسان متوجہ ہوا، تعظیم کی. اس سے اگلی دفعہ پھر اس طرح کرتے کرتے اندر ایک محبت کا عجیب احساس کرتا ہے. دل سے امام حسین علیہ السلام کو چاہتا ہے. ملکہ حب اہل بیت حاصل ہو جاتا ہے. پھر اس کو دنیا میں سخت ترین مشکلات آ جائیں تب بھی حب اہل بیت کو ترک نہیں کرتا. پھر پیسے لگا کے اہل بیت کی زیارت کے لیے جاتا ہے، صرف محبت کے جذبے کی وجہ سے اہل بیت کی زیارت کرتا ہے. ان کے ذکر کے لیے اپنے گھر کے اندر اہتمام کرتا ہے. ان کے ذکر کو برپا کرنے، ان کے مسائل کے اوپر غمگین ہونے کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتا ہے. یہ سارے کے سارے ملاقات اس کے وجود میں حسن و جمال پیدا کرتے ہیں اور حسین ترین چیزیں بن جاتی ہیں. اسی طرح اور ہمارے اچھے ملاقات ہو سکتے ہیں، لیکن انسان کی ایک جنگ ہر آن جاری ہے. ملاقات کے اعتبار سے ہر آن انسان ایک مبارزہ اور ایک جنگ کر رہا ہے. یہ ملاقات تمثل اختیار کرتے ہیں. اگلا اب ہمارے ٹاپک سے مربوط، یہ ملاقات کیا کرتے ہیں؟ تمثل اختیار کرتے ہیں. بس آپ کو یہ معلوم ہو گیا ملاقات کی، ہم نے تو اشارتاً ابھی آپ کی خدمت میں بحث کو ذکر کیا. ملاقات کی تفصیل جس نے پڑھنی ہے کہاں پڑھے؟ اخلاق. جو علم اخلاق عملی کو، البتہ جو اخلاق عملی کو دقت سے مطالعہ نہیں کرتا وہ اپنے نفس کی سازشوں کو پہچان ہی نہیں سکتا. نفس مہربان بن کے آتا ہے، خیر خواہ بن کے آتا ہے، نفس آپ کا سب سے مخلص ساتھی اور دوست بن کے آتا ہے. کئی صورتیں اختیار کر کے آپ کے سامنے مختلف طرح کی ہلاکتیں جو ہیں وہ بہترین صورت میں پیش کرتا ہے. اور جب انسان ان ہلاکت والی چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو یہاں پہ پھر انسان آشکار ہوتا ہے. اس لیے نفس کو پہچانے. روایات اہل بیت علیہ السلام میں نفس کی ان چیزوں کو بہت بہتر طور پہ آشکار کیا گیا ہے. میں اس کی ایک چھوٹی مثال آپ کو دیتا ہوں. مثلا آپ زیارت کے لیے جانا چاہتے ہیں. ہمیں یہ استاد کہتے تھے، اساتذ کی یہ زبانی ہے، میرے کوئی اپنے نتائج نہیں ہیں. وہ اپنے درس میں بیان کرتے تھے، تفسیر کے درس میں استاد، کہ جناب معصومہ کم سلام اللہ علیہ کی زیارت کے لیے خالص ہو کے نکلو، کام کے بہانے سے نہیں. یا مثلا آپ زیارت اہل بیت علیہ السلام کرنے آتے ہیں، خالص ہو کے آئیں، یعنی یا امام میں آپ کی خاطر آ رہا ہوں، نہ کہ بیماری نے مجبور کیا تو جا رہا ہوں، میں تو شفا لینے جا رہا ہوں. چلو اس ذیل میں میں نے امام کی زیارت بھی کر لی، اس میں تو پھر میری میں اوپر ہے. اچھا میں اپنی مالی مشکلات میں گرفتار ہوں، اس کی وجہ سے جا رہا ہوں. اولاد نہیں ہو رہی، اس کی وجہ سے جا رہا ہوں، امام کی وجہ سے تو نہیں جا رہے. لہذا اس جگہ پہ ضروری ہے کہ اپنے عمل کو خالص کرے
حب اہل بیت کو جنم دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر عمل کو انجام دے۔ ایسے جو محبت کی وجہ سے کہ یہ کہے اپنے وجود میں کہ یا امام میں آپ کی خاطر، آپ کی زیارت کے لیے میں آ رہا ہوں، میرا کوئی بھی اس سے غرض اور مقصد نہیں ہے، کچھ عطا ہو یا عطا نہ ہو مجھے غرض نہیں ہے، شفا ملے یا نہ ملے مجھے غرض نہیں ہے، مال بچے یا نہ بچے غرض نہیں ہے، میں تو آپ کی خاطر آ رہا ہوں، میں آپ سے محبت رکھتا ہوں، میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر ملاقات اور اس کے نتائج بالکل جداگانہ ہوتے ہیں۔ لہذا یہ موضوعات جو ہیں یہ در حقیقت اخلاق عملی میں ڈسکس کیے جاتے ہیں، اس کے مطالعات کریں۔ نفس کی انسان اب نفس یہ کہے گا تم بھی زیارت کر کے آئے ہو، پیچھے سے مقصد اندر چھپا ہوا کیا تھا؟ میں شفا حاصل کر لوں۔ وہ اندر سے نفس یہ کہے گا تم بھی ظاہر ہو، کہو کہ حرم میں کیا یہ عجیب ماحول تھا، جبکہ اس کا 5 منٹ بھی دل نہیں لگ رہا تھا وہاں پہ، لیکن لوگوں کے سامنے ایک عجیب سی تصویر کشی ممکنہ آ کے کرے۔ اور گیا کیوں تھا؟ اولاد نہیں ہو رہی تھی، اولاد کی خاطر گیا ہوں، منت مان کے آیا ہوں، یا میں تو اس وجہ سے حرم امام علیہ السلام کے گیا تھا تاکہ میں روزی اور رزق میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کروں اور رزق میں اضافہ ہو۔ امام کی خاطر کہاں آیا ہے؟ خدا کی خاطر کہاں آیا وہ؟ آپ نے دیکھا کہ نفس کیسے کیسے صورتیں اختیار کر کے انسان کے سامنے آتا ہے۔ آئیں اب ہم تمثل کی طرف آئیں۔ یہ تمثل ہمارے سامنے بنتا ہے، لہٰذا انسان کو بعض اوقات دکھائی دے رہا ہوتا ہے کہ میں روٹی کھا رہا ہوں، حقیقت میں کیا کھا رہا ہوتا ہے؟ آگ کھا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی آیت بھی ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، وہ لوگ کہ جو یتیموں کا مال ظلم کرتے ہوئے کھا جاتے ہیں، ناحق کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، تو وہ اپنے پیٹوں میں کیا کھا رہے ہیں؟ آگ کھا رہے ہیں، آگ۔ یہاں پہ بیان کرتے ہیں اساتذہ کہ یأکلون کے لفظ کے پر دقت کریں۔ علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے تھے کلمہ یأکلون پہ دقت کریں، کیا کھا رہے ہو تم؟ مضارع کا صیغہ ہے، مضارع استمرار کے اوپر دلالت کرتا ہے، نہ کہ کھا لی تھی۔ یأکلون ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، وہ لوگ جو کھاتے رہے ہیں اموال، اب وہ کیا حقیقت میں کہہ رہے ہیں؟ انما یأکلون، ادھر تشبیہ نہیں ہے، ادھر کہہ رہے ہیں کہ حقیقت میں انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ حقیقت میں اپنے پیٹوں میں آگ ڈال رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، انہیں گھسیٹا ان قریب جائے گا اسی جہنم کے اندر۔ عرفاء نے قیامت کی 5 قسمیں کی ہیں، ہم نے تو ایک ہی قسم سنی ہوئی ہے، 5 قسمیں کی ہیں، انشاءاللہ یہ آگے تفصیلی موضوع آئے گا۔ جس طرح جنت اور جہنم وہ بھی ہر عالم کے طرح ہے، دنیاوی جنت اور جہنم قرآن کی آیات ہیں اس موضوع پہ، برزخ کے اعتبار سے جنت جہنم روایات اہل بیت علیہ السلام ہیں، قیامت میں جنت جہنم اس کے بارے میں، اس لیے جنت جہنم صرف قیامت میں ہے، یعنی آپ قرآن دقت سے پڑھیں، دنیا میں بھی جنت جہنم ہے، برزخ میں بھی جنت جہنم ہے، آخرت میں بھی جنت جہنم ہے۔ اسی طرح قیامت کی 5 قسمیں کی ہیں۔ ایک ہے ہر آن انسان زندہ ہو رہا ہے، مر رہا ہے، یہ جو فیض الہی انسان کو حاصل ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بجلی ہے، بجلی پیچھے سے آ رہی ہو لیکن صحیح نہ آ رہی ہو تو بلب کیسا اس کی صورت ہو رہی ہوتی ہے؟ جل بجھ رہا ہوتا ہے نا، جیسے جگنو ہوتا ہے، ٹمٹمانا جسے ہم کہتے ہیں، جلتی بجھتی بلب ہوتا ہے نا، جلتا بجھتا بلب۔ انسان کا اس دنیا میں مادی وجود ایسا ہی ہے، کل وجود ہی ایسا ہی ہے، جل بجھ رہا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے فیض آ رہا ہے تو وہ جل جاتا ہے، پھر بجھنے لگتا ہے، پھر فیض آ جاتا ہے، فیض الہی ملتا ہے، پھر جل جاتا ہے، پھر بجھنے لگتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے میں نے یہ نمازیں پڑھی، میں نماز شب کے لیے اٹھا، میں نے روزہ رکھا، وہ اس کی میں ہی نہیں نکلتی، جبکہ یہ فیض اللہ کی طرف سے جاری ہوا، اس نے طاقت دی، اس نے ہمت دی، اس نے قدرت دی۔ اس لیے آپ کہتے ہیں بحول اللہ اقوم و اقعد، میں کھڑا ہوتا ہوں تو اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، بیٹھتا ہوں تو اللہ کی دی ہوئی طاقت سے۔ اگر افعال الہی میں غور کرے تو سب سے زیادہ فقیر اور محتاج ترین خلقت انسان اپنے آپ کو پائے گا، کچھ ہے ہی نہیں اس کے ہاتھ میں۔ اور جو یہ منزل پہ پہنچ جائے کہ مجھ سے زیادہ فقیر ذات کوئی نہیں، یعنی محتاج ذات کوئی نہیں ہے، نہ میرا علم، نہ میرا تقوی، نہ میری معنویت، نہ میرا کوئی ثواب، نہ میری کوئی نیکی، سب کچھ تو اللہ کی وجہ سے ہے۔
اس نے مجھے موقع عنایت کیا، یہ قدرت عنایت کی، یہ میرے ذہن میں بات ڈالی، میرے ارادے کو اس نے مضبوط کیا، میرے ارادے کو توڑنے والی چیزیں مجھ سے دور کی، تب جا کے ایک عمل سامنے آتا ہے، پھر کہتا ہے میں نے یہ انسان کہتا ہے میں نے عمل انجام دیا۔ ایسا انسان کی پہلی قیامت اس جگہ ہے کہ وہ فیض الہی پہ دقت کرے۔ دوسری قیامت انسان کے لیے کیا ہے؟ اس لیے اساتذ خصوصی طور پہ تاکید کر کے یہ کہتے ہیں کہ جو عموماً شبہ اختیار کیا جاتا ہے اللہ نے کیا جہنم بنائی قیامت والے دن، سب کو پکڑ کے اللہ جہنم میں ڈالے گا اور جلیں گے، کیوں اللہ نے اتنی آگ بھڑکائی؟ اور رفع کہتے ہیں کہ اللہ نے نہیں، تم نے آگ بھڑکائی، تم اپنے ساتھ یہ لے کے جاؤ گے۔ جہنم انسان اپنے ساتھ لے کے جائے گا، اندر ہے انسان کے وجود میں جنت اور جہنم۔ اندر جو ملکات آپ نے حاصل کی ہیں وہ ملکات کے تمثلات ہیں، انہی تمثلات میں انسان گرفتار ہو گیا۔ جیسے بعض اوقات خواب دیکھتا ہے، پسینے میں شرابور ہوتا ہے، اٹھتا ہے تو پھر شکر ادا کرتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ وہ حقیقت نہیں تھا جو میں نے خطرناک ترین چیز دیکھی ہے۔ موت کیا ہے؟ موت ہے کہ اٹھ ہی نہیں پائے گا، اسی میں گرفتار رہے گا۔ یہی جہنم ہے۔ وہ کیوں اس نے یہ منظر دیکھا، یہ خطرناک منظر، مثلا اوپر بلندی سے نیچے گر رہا ہے، یا اسے مارنے کے لیے لوگ آگے ہیں، وہ آگے آگے بھاگ رہا ہے، اس کے پیچھے پیچھے افراد ہیں، اس نے اپنے وجود میں یہ چیزیں خود ہی ڈالی ہیں۔ بعض لوگ ہیں کہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہنس بھی رہے ہوتے ہیں، مسکرا بھی رہے ہوتے ہیں، بڑے اچھے خواب دیکھ رہے ہیں، وہ انہوں نے اپنے وجود میں خود ڈالا۔ لہذا جنت جہنم ہمراہ لے کے جاتا ہے۔ اس لیے یہ آیت ہمارے پاس ایک بہترین اس معنی کے اوپر دلیل ہے کہ جو روٹی کھاتا ہے، یتیم کا مال تھا، بیچارہ نہیں اپنے تدبیر کر سکتا ہے، مثلا چچا ہے، باپ مر گیا، اس کا بھائی مر گیا، بچے چھوٹے ہیں اور باپ کی جائیداد کافی ہے، شریعت کا حکم جانتا ہے کہ جب تک بچے ہیں بہن بھائیوں میں جائیداد تقسیم نہیں ہو جا سکتی، وہ اپنے نام لکھوا لیتا ہے۔ اب اپنے نام لکھواتا ہے تو بڑے سے گھر میں بھی رہ رہا ہے، گاڑیاں بھی ہیں، پیسہ بھی ہے، کھا پی بھی رہا ہے، اس کا سونا بھی جہنم، اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی جہنم۔ وہ جو تصرف کر رہا ہے اپنے پیٹ میں کیا ڈال رہا ہے؟ آگ۔ یہ وہ آگ ہے کہ جو اسے دیکھے گا تمثلات کی صورت میں۔ ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ تمثلات دیکھنے والی چیز ہے؟ میں صرف ابھی آیات کے ضمن میں آپ کی خدمت میں یہ معنی ذکر کرتا ہوں تاکہ یہ مطلب ہمارے لیے آشکار ہو جائے۔ لہذا یہ یاد رکھیں کہ انسان کی وہ زندگی جو خیالی طور پہ وہ سوچتا ہے وہ میسر نہیں آئے گی، وہ میسر آئے گا جو اس نے کسب کیا ہے، اسے دیکھے گا۔ ہمارے پاس باقاعدہ آیات اور روایات اس مضمون کے اوپر ہیں۔ ایک تو اجر کی بات ہے، اجر کیا ملے گا؟ جو کیا ہے۔ ایک اجر سے ہٹ کر ہے کہ جو تم نے کیا ہے اسی کو پاؤ گے، یہ مطلب الگ ہے۔ یعنی قرآن میں ان دو آیات کے مجموعوں کو جدا کریں۔ ایک مجموعہ کیا ہے کہ جو تم نے حاصل کیا ہے اس کا اجر پاؤ گے یا سزا پاؤ گے، یہ تو ہم نے باتیں سنی ہوئی ہیں، قرآن کی آشکار آیات میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ انعام دے گا، وہ جس نے اس دنیا میں اتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں کہ آج چھوٹا سا نقص بدن میں پیدا ہو جائے تو لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، تو وہ اپنے بدن کی نعمت پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے سر نہیں اٹھا سکتا جو اللہ نے سالم اسے زندگی اور بدن دیا ہے۔ تو وہی خدا کی ذات رحیم اور کریم ہے، وہ اگلے جہان میں بھی اجر اسی اعتبار سے بے پناہ اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ لیکن یہاں پہ ایک اور آیات کا مجموعہ بھی ہے۔ وہ آیات کا مجموعہ یہ ہے کہ جو تم نے کیا ہے اس کو پاؤ گے، یہ ہے ہماری تمثلات کی بحث سے مربوط۔ مثلا میں نے اس دنیا میں نماز پڑھی لیکن باطن کے اندر ریاکاری تھی، تو عمل کون سا انجام پایا میں نے حقیقت میں؟ نماز یا ریاکاری؟ بس ریاکاری میں پاؤں گا۔ اگر میں نے ظاہراً کسی کی بھلائی کے لیے میں نے ایک امر میں اس کے لیے کوئی شکایت لگائی لیکن اندر انتقام کا جذبہ تھا، آخرت میں کیا آئے گا؟ انتقام۔ اگر میں نے کسی کے حوالے سے کوئی کوشش کی اور کوشش یہ تھی کہ وہ مشکلات میں گرفتار ہو جائے، لیکن ظاہری طور پہ میں اسے کہہ رہا ہوں کہ بڑے آپ کے یار میں نے آپ کے لیے بھاگ دوڑ کی ہے، حقیقت میں کیا ہے جو پیچھے میں نے کمایا ہے۔ لہذا انسان کا نفس جو کماتا ہے، نہ کہ بدن سے خالی جو صادر ہوتا ہے، کیونکہ بدن سے جو صادر ہوتا ہے وہ نفس کی اساس پہ آپ بدن سے صادر ہونے والے اعمال میں ریاکاری کر سکتے ہیں، اس کو ظاہر کچھ اور کر سکتے ہیں۔ جیسے مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک عزیز تھے، ان کے والد مسجد میں جا کے نماز پڑھتے تھے ہمیشہ،
چھوٹے ہوتے کی بات ہے کافی. تو وہ سوئے رہتے تھے، ان کے جو بیٹے ہیں وہ جانے سے پہلے انہیں اٹھاتے تھے اور بڑے ظالمانہ طریقے سے اٹھاتے تھے. وہ نیند بھی ساروں کی خراب ہوتی تھی، جب شور مچاتے چیختے چلاتے تھے. تو بقیہ تو جاگ جاتے تھے، وہ بڑے، کیونکہ آپ نے جس کو اٹھانا ہے اور اس نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ میں نے سونا ہے، وہ جاگ گیا ہے لیکن کبھی آشکار نہیں کرتا میں جاگا ہوں. وہ دوسروں سے زیادہ سویا ہوا دکھائی دیتا ہے. یہ ایک طبع انسانی ہے. آپ سمجھ لیں جو اپنے آپ کو زیادہ شو کر رہا ہے میں گہری نیند سویا ہوں، وہ اتنا ہی زیادہ جاگا ہوا ہے. تو بہرحال وہ بڑی مشکل سے اٹھ جاتا تھا، سردیاں کی راتیں ہوتی تھیں. تو اب وہ مسجد میں چلے گئے، ٹھنڈ میں مسجد سے واپس آئے، دیکھا کہ اب وہ سو رہا ہے تو خوب اس کے اوپر گرم ہوتے. تو ایک دن مثلا وہ سو گیا بیچارہ، تو پھر وہ آئے والد تو اٹھ کے نماز پڑھی. اکثر ایسا ہوتا تھا جب وہ دروازے کی کھٹ کھٹ ہوتی تھی، اسی طرح بستر سے نکل کے سامنے جا نماز بچھا کے اللہ اکبر کہہ کے تشہد کی حالت میں بیٹھ جاتا اور پھر یوں دعا کر کے بیٹھا رہتا. وہ والد صاحب آتے کہتے ہیں ماشاءاللہ بچہ بڑا نیک پرہیزگار ہے، اتنی طولانی نماز اس نے پڑھی ہے. کچھ نہیں کہتے اور چلے جاتے. اب یہ بھی ایک نماز ہے لیکن پیچھے تارک الصلاۃ ہے، پیچھے جو اس کا شمار ہو رہا ہے، کیونکہ ظاہر کے اعمال میں تو آپ ظاہر کچھ کر سکتے ہیں، پیچھے انگیزہ اصل دیکھا جاتا ہے. اسی لیے روایات میں ہے کہ ایک شخص تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آگے بڑھ بڑھ کے جنگ کر رہا تھا. صحابہ بڑے متاثر ہو رہے تھے، مسلمان تھوڑے سے دباؤ میں تھے مقابلے میں، تو اس کی شرکت کی وجہ سے مسلمانوں کا پلڑا مشرکین کی پر بھاری ہو گیا. تو اب جب جنگ ختم ہوئی تو ایک آ کے اس کی تعریف کرے، دوسرا تیسرا چوتھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب نہ دیں. تو صحابہ بڑے حیران ہوئے، پوچھا کہ آپ کیوں اس کا جواب نہیں دیتے؟ تو انہوں نے کہا کہ خود اس شخص کو بلاؤ، اس سے پوچھو. تو انہوں نے پوچھا کہ تم نے بڑی بہادری اور کمال شجاعت کا مظاہرہ کیا ہے، اور کیا ایمانی تم نے تلوار چلائی ہے. تو اس نے کہا یہ ایمان کیا ہوتا ہے؟ میں نے تو دیکھا کہ مسلمانوں کے گروہ میں میرے قبیلے کا بندہ ہے تو میں نے اس کی حمایت میں جا کے جنگ لڑی ہے. تو اس کو پھر وہ کہتے ہیں کہ یا میرا گدھا لے کے چلا گیا تھا وہ دشمن، تو وہ گدھا دشمن لے کے گیا تھا تو لڑائی تھی تو میں نے ان کا ساتھ دیا تاکہ میں اسے انتقام لے سکوں. تو کہا کہ اس کی جو جنگ تھی یہ حمار کے لیے تھی، یہ حرب حمار اس نے لڑی ہے، جنگ حمار ہے. وہ تو گدھے کے لیے لڑتا رہا، نہ کہ اللہ کے لیے لڑتا رہا. اس لیے آپ نے ملاحظہ کیا کہ باطن میں کچھ جو کمایا جائے گا وہ پائے گا، نہ کہ ظاہر سے جو عمل صادر ہوا ہے وہ تو غائب ہو جاتا ہے اس دنیا میں. ایک حالت برپا ہوئی تھی، وہ حالت کیا ہے؟ ختم ہوگی. جیسے آپ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک صورت آپ کی آنکھوں میں بنی پھر غائب ہو گئی. عمل تو انسان کا اسی طرح ظاہر ہوتا ہے پھر کیا ہو جاتا ہے؟ غائب. اندر انسان کچھ پاتا ہے، وہ جو اندر پاتا ہے اس کو وہ دیکھے گا. اس کے اوپر کثیر روایات آیات ہمارے پاس ہیں. مثلا سب سے بہترین سورہ زلزال ہے. سورہ زلزال میں اللہ سبحانہ وتعالی واضح طور پہ فرماتا ہے کہ خداوند متعال اس دن لوگ کیوں نکلیں گے کہ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، کہ لوگ اس لیے نکلیں گے تاکہ اپنے اعمال کو دیکھ سکیں. یہ دیکھنے والی چیز ہوگی. اعمال بہت اہمیت کی حامل چیز ہے. صحیح ہے. یوم یصدر الناس، اس دن لوگ کیوں صادر ہوں گے، نکلیں گے؟ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ اپنے اعمال کو دیکھیں. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. روایت میں وارد ہوا ہے کہ اگر مثقال ذرۃ، اس سے چھوٹا کوئی ذرہ بیان ہو سکتا ہے یا تصور کیا جا سکتا ہے، یا سائنس کو ایجاد کے بے شک ابھی آج کے دور میں آج کی زبان میں اگر بات کی جائے لا سکتے ہیں، اس کی بات کی جا رہی ہے. اگر کسی نے ذرہ برابر یعنی کائنات میں جو سب سے چھوٹا ذرہ ہے اتنی مقدار کا بھی خیر انجام دیا ہے، فَيَرَاهُ، کیا ہوگا؟ وہ دیکھے گا، اسے دیکھے گا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، اگر ایک ذرہ شر انجام دیا، ایک ذرہ اس نے جو نفس نے کمایا، نفس نے، وہ اس کو دیکھے گا. یہ اس سے ہٹ کر ہے جو اجر اور ثواب اور سزا ہے، اجر اور سزا ہے، یہ اس سے ہٹ کر ہے. وہ اسے دیکھے گا اگر ایک ذرہ بھی شر کا اس نے کمایا ہے. یا اسی طریقے سے بعض آیات میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ جو قرآن کریم نے ذکر کی ہیں
اور ان کو آیت اللہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں جمع بھی کیا، 7-8 آیات یہ بن جاتی ہیں، جیسے سورۃ النمل میں ہے، سورۃ النمل آیت نمبر 90 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے۔ ادھر سے آپ دیکھیں یہ ملاقات کیسے تمثل بنتے ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں اب آئے گی ہماری کہ مادہ اور سورہ کیا ہوتا ہے، اسے اگلے اس میں دیکھیں گے۔ لیکن اپنے نفس کے اندر نفس کی طرف سے جو سازشیں ہیں اسے پہچانیں۔ مثلا میں علم کیوں حاصل کر رہا ہوں؟ اگر ایک علم میرے لیے نافع نہیں ہے تو میں کیوں اسے حاصل کر رہا ہوں؟ شہرت کے لیے؟ آپ روایات پڑھیں کتنا خطرناک اس کا نتیجہ ہے۔ علمی برتری کے لیے انتہائی خطرناک نتیجہ ہے۔ بحث مباحثہ کیوں کر رہا ہوں؟ تاکہ میری بات اس کی پر مافوق ہو جائے، میری بات اس کی پر چل جائے۔ میں ٹھیک کہہ رہا تھا، وہ دوسرا ٹھیک نہیں کہہ رہا، میں نے زیادہ علم حاصل کیا، تم نے کیا حاصل کیا ہے؟ اس کا نتیجہ دیکھیں۔ روایات اہل بیت علیہ السلام کتنی خطرناک اس کا نتیجہ بتاتی ہیں۔ لہٰذا آپ یہ سورہ نمل آیت نمبر 90 کی طرف توجہ کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، جو سیئہ لے کے آ گیا۔ کون سیئہ؟ میرا بدن سیئہ لے کے آئے گا یا میرا نفس سیئہ لے کے آئے گا؟ میرا نفس سیئہ لے کے آ گیا۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، سیئہ لے کے آ گیا، فَقُبِّتَتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، الٹے منہ دوزخ کے اندر ہو جائے گا۔ یہ دوزخ کہاں سے آئی؟ اللہ تو رحیم اور کریم ہے، یہ دوزخ کہاں سے آئی؟ یہ خود ہی اس دنیا میں آگ لے کے گیا ہے اپنے نفس کے اندر کما کے۔ یعنی کوئلہ جلا ہوا ہو اور پھر کہیں کہ یہ باہر سے کسی نے آگ بھڑکائی ہے یا کوئلے کے اندر سے آگ نکلی ہے؟ کوئلے کے اندر سے یہ آگ نکلی بھی ہے۔ لہذا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَقُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، آگ میں الٹے اوندھے منہ وہ ڈالا جائے گا۔ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ ہمارے درس سے مربوط ہے کہ قبر کے اعمال کیا ہیں۔ کیا تم لوگوں نے جزا اس کے علاوہ کچھ پائی ہے جو تم عمل انجام دیتے تھے؟ اس کے علاوہ کچھ، یعنی ادھر آپ آیت پہ غور کریں، هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تعملون، کیا تم لوگوں نے کوئی جزا پائی ہے اللہ سوائے اس کے کہ جو تم عمل انجام دیتے تھے؟ لہذا جو تم عمل انجام دیا کرتے تھے وہی تمہارے لیے ابھی کیا ہے؟ جزا ہے، وہی تم پاؤ گے۔ یا اسی طریقے سے قرآن کریم میں سورہ یاسین آیت نمبر 54 ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، 54 نمبر آیت، فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، آج کے دن کسی نفس کے اوپر کوئی ظلم، ایک ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا سوائے اس کے کہ جو تم عمل انجام دیتے تھے۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل نقطہ ہے کہ انسان اپنے وجود میں جو کسب کرتا ہے، جو ملکات کسب کرتا ہے، جو حاصل کیا ہوا ہے، بس اس کو وہ دیکھے گا۔ سورہ صافات آیت نمبر 39 ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ تم لوگوں کو فقط اور فقط وہ جزا دی جا رہی ہے کہ جو تم لوگوں نے کمایا ہے، عمل انجام دیا ہے۔ سورہ جاثیہ آیت نمبر 28 وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً کل امت تدعی الی کتابہا، ہر امت کو اس کے اعمال نامے کی طرف پکارا جائے گا، بلایا جائے گا۔ الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج فقط اور فقط تمہیں کیا جزا دی جائے گی؟ جو تم عمل انجام دیتے، یعنی انسان کا عمل اس کی جزا ہے۔ نتیجہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ ادھر سے کیا نتیجہ لیتے ہیں؟ انسان کی جزا کیا ہے؟ جنت ہو یا جہنم، کیا ہے وہ؟ جو عمل تم نے انجام دیا ہے۔ تم اپنے عمل کے اوپر غور کرو، تمہارے نفس نے جو عمل انجام دیا، نہ کہ تمہارے بدن سے فقط جو صادر ہوا ہے، تمہارے نفس نے جو عمل انجام دیا ہے اس کے اوپر تم دقت کرو، غور کرو۔ اس سے انسان کو پتہ لگ جائے گا کہ اس نے کیا حاصل کیا۔ اسی طرح سورہ طور آیت نمبر 16 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے اسلوہا، گھسیٹ کے ان کو یہ اسلوہا، انہیں اس جہنم میں مثلا گھسیٹو، فصبرو او لا تصبرو، صبر کرو یا چیخو چلاؤ، فرق نہیں پڑتا، سواء علیکم، تم لوگوں کے اوپر برابر ہے۔ انما تجزون ما کنتم تعملون،
تمہیں فقط اور فقط کیا جزا مل رہی ہے؟ جو تم نے عمل انجام کیے تھے، جو تم عمل انجام دیتے رہتے ہو اس کو پاؤ گے، اسی کو دیکھو گے، اسی کے ہمراہ زندگی بسر کرو گے، وہی تمہارے ہمراہ آگے جائے گا۔ یہاں سے آپ اس روایت کو جو سابقہ درس میں ہم نے ملاحظہ کی اس کے اوپر پھر دقت کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جب انسان مرتا ہے تو اس کے سامنے تمثل انسان کے لیے چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ جو تمثل ہے، مال تمثل ہوگا، کہے گا، چیخے گا، چلائے گا، اے مال تیری حفاظت کی، تیرے لیے تو میں تڑپتا تھا، تیرے لیے تو میں بخیل بنا، تیرے لیے میں حریص بنا۔ وہ کہے گا کفن لے لے اور میری جان چھوڑ، اس مردے کو کفن دے دے گا۔ اولاد آ جائے گی، وہ چیخے گا، چلائے گا، تیری خاطر میں نے کمایا، تیری خاطر فلاں کام کیے، تیری خاطر نیندیں برباد کی، کچھ تو میری مدد کرو۔ وہ کہیں گے قبر کے دہانے تک تجھے چھوڑ کے آ جائیں گے۔ پھر عمل کی بات آئے گی تو عمل اسے حوصلہ دے گا، میں تیرے ہمراہ ہوں۔ برا عمل ہوگا تو بھاگے گا برے عمل سے۔ اس برے عمل سے کیسے بھاگے گا؟ جیسے قرآن نے تصویر کشی کی ہے کہ باپ بیٹے سے، ماں باپ سے، ماں بیٹے سے، یہ ایک دوسرے سے فرار کر رہے ہوں گے۔ اس دن لوگ فرار کریں گے کیونکہ وہ آگ کا کوئلہ بن کے پاس آ رہا ہے، نہ کہ وہ باپ ہے یا ماں ہے یا بیٹا ہے۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس لیے انسان کا عمل بہت اہمیت کا حامل ہے۔ مقایسے اس طریقے سے نہ کریں۔ گھروں میں ہمارے اکثر مسائل اسی وجہ سے ہیں۔ ہم اس دنیا کو جاوید زندگی سمجھتے ہیں، ہمیشگی کی زندگی سمجھتے ہیں، فلسفہ آخرت کو فراموش کر دیتے ہیں۔ اگر ہم ان فلسفوں کو مد نظر رکھیں، ایک سوال میں آپ کی خدمت میں ابھارتا ہوں جس سے آپ کو گھرانوں کے بہت سارے مسائل حل ہوتے دکھائی دیں گے۔ وہ خاتون زیادہ خوش قسمت ہے کہ جس نے خانوادے کی خدمت کر کے ہر روز صبح سویرے ناشتہ بناتی ہے، کئی دفعہ چائے بنانے پڑتی ہے، ادھر برتن دھو رہی ہے، ادھر صفائیاں کر رہی ہے، ادھر مہمان آگے سسرالی، کسی نے تعریف بھی نہیں کرنی، ادھر سے مزید ممکن ہے کوئی باتیں کر کے اس کا اور دل دکھایا جائے۔ یہ خاتون جو جہاد اکبر اور اصغر کر رہی ہے یہ باعظمت ہے، یا ایک وہ خاتون کہ ساری کے سارے لوگ اس کی خدمت کر رہے ہیں، خود اس نے ایک کپ آگے سے پکڑ کے دھونا بھی نہیں ہے، نہ کبھی چائے بنانی ہے، نہ کبھی کوئی کام کرنا ہے؟ کون سی خاتون یہاں پہ خوش قسمت ہے؟ اس دنیا سجن المؤمن، جس کے لیے دنیا سجن ہے، جس کے لیے دنیا زندان ہے، جس کے لیے دنیا قید خانہ ہے، یہ مومن خوش قسمت ہے، وہ نہ کہ وہ خاتون۔ اسی طرح ایک مرد ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یار گھر میں بھی ایک مسائل، باہر بھی ایک مسائل، نہ کوئی میری عزت باہر کرتے ہیں، نہ کوئی مجھے اہل علم کوئی کہتا ہے، نہ کوئی میری طرف آگے بڑھتا ہے۔ بڑے غم ہوتے ہیں انسانوں کو۔ شہرت ہر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے، ہر کوئی محفل جمانا چاہتا ہے، ہر کوئی اقتدار اور منصب چاہتا ہے، کہتا ہے یار مجھے کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے، پوچھتا ہی نہیں ہے۔ وہ اپنے اندر خاموشی سے یہ غم لیے ہوئے ہے۔ لیکن اگر وہ ان غموں کو ختم کر دے کہ یار ٹھیک ہے، شکر ہے کہ میں اس منصب کی آزمائش سے بچا، خدا کی عبادت کا موقع مل رہا ہے، شکر ہے کہ کوئی مجھے اہل علم نہیں سمجھتا، بیکار میں پتہ نہیں کوئی مفتی بن کے بغیر استدلال کے فتوے حجت کے فتوے دے رہا ہوتا تو عذاب بنا ہوتا، پڑھائی کا مجھے موقع مل گیا۔ اگر وہ اس طریقے سے دیکھے تو وہ انسان خوش قسمت ہے جسے اللہ کی عبادت، خلق خدا کی خدمت اور اسی طرح مخلصانہ اپنے امور زندگانی کو اللہ کی خاطر بسر کرنے کی فرصت مل جائے، وہ خوش قسمت ہے۔ نہ کہ وہ شخص خوش قسمت ہے کہ جس کو اللہ کی طرف عبادت کرنے کی فرصت ہی نہیں مہیا ہوتی۔ لہٰذا یہاں پہ معیار کاملاً بدل جاتے ہیں۔ جو جتنی زحمت میں ہے اتنا خوش قسمت ہے، جو اس دنیا کے اندر جتنا قید خانے میں اپنے آپ کو محسوس کرے وہ اتنا خوش قسمت ہے، جو اس دنیا کی جتنی لذت اپنے وجود میں پائے، اس دنیا کی جتنی راحت اپنے وجود میں پائے، اس دنیا کی جتنی وسعتیں اپنے وجود میں پائے اتنا خطرے میں ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، اور اسی کے اوپر ہم آج کے اس درس کا اختتام بھی کرتے ہیں، کہ امام فرماتے ہیں کہ جب تم دنیا سے اطمینان کا اپنے قلب میں احساس پاؤ، ہوتا ہے نا مطمئن ہو جاتا ہے، یار گھر بن گیا الحمدللہ، اب تو کرائے نہیں دینے پڑیں گے، اب تو بہترین گاڑی بھی آ گئی ہے، اب تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، اتنی تنخواہ آتی ہے، کوئی مسئلے مسائل ہی نہیں پیش آتے۔ جب انسان اپنے وجود میں دنیا کے اعتبار سے اطمینان کا احساس کرے، اسی وقت دنیا سے خوفزدہ ہو جاؤ، کیونکہ دنیا اپنے قریب لانے کے بعد اس کو اوپر سے نیچے پٹختی ہے،
اور ساری کی ساری چیزیں اسے سلب کر کے چھین لیتی ہے۔ یہ دنیا ہے، جوانی دے کے اسے بوڑھا کر دیتی ہے، صحت دے کے مریض کر دیتی ہے، زندگی دے کے موت کے اندر گرفتار کر دیتی ہے۔ تو یہ دنیا ہے، اس لیے جب اطمینان پاؤ دنیا سے کیا ہو جاؤ، ڈر جاؤ، اللہ کی پناہ مانگو، گھبراؤ، دیکھو کہ یہ چھن جائے گی، دیکھو یہ چلی جائے گی۔ اس لیے امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں گھر بناؤ ویران ہونے کے لیے، اولاد پیدا کرو مر جانے کے لیے، مال اکٹھا کرو میراث بنانے کے لیے یا برباد ہو جانے کے لیے، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی چیز تمہارے ہمراہ نہیں جائے گی، جائے گا تو انسان کے ہمراہ عمل جائے گا، اور وہ عمل کیا ہوتا ہے، وہ انسان کے وجود میں تمثل اختیار کرتا ہے، اور یہ تمثل یا جنت اس کے لیے بنا دیتے ہیں یا اس کے لیے جہنم بنا دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ایک گھر آپ بناتے ہیں سیمنٹ یا مٹی کا، اس کے اوپر جب سفیدی کرتے ہیں، اس کے اوپر آپ ڈیکوریشن پیسز رکھتے ہیں، سامان لے آتے ہیں، اب آپ اپنے ایک چھوٹے سے احاطے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آس پاس جو صورتیں آپ نے برپا کی ہیں، آس پاس جو رنگ آپ نے برپا کی ہیں، اس کی وجہ سے آپ کا دل لگا ہوا ہے، یہی آپ کو ہٹا دیں ساری چیزیں اور سیمنٹ ہی سیمنٹ ہو، سریے نکلے ہوں، کیونکہ حقیقت تو یہی ہے اس کی، تو آپ کا دل لگے گا کوئی؟ اس لیے انسان اپنے اندر کو آباد کرے، یہی اندر اس کے لیے جنت ہے، یہی اندر اس کے لیے جہنم ہے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔